فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یطیع الرسول فقد اطاع اللہ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم وقال اللہ تعالی فی شأن حبیبہ اجلالا و اکراما ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا وشفیعنا وحبیبنا ونبینا ومولانا محمد وبارک وسلم۔ بزرگان ملت، عزیزان محترم، اللہ سبحانہ و تعالی کا بے انتہا شکر و احسان ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ہم کو اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت بابرکت میں پیدا فرمایا۔ محترم دوستو، آپ ادھر آ جائیے، سامنے ادھر آ جائیے، سامنے آ جائیے۔ ضعیف حضرات کے لیے ٹیکا لگانے کی اجازت ہے۔ آپ نوجوان ہیں، اپن ٹیکا لگا کے بیٹھے تھے۔ محترم دوستو، اللہ تبارک و تعالی نے اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند و بالا رکھا۔ یہ اسلام، یہ ہمارا دین، یہ ہمارا مذہب، جب سے اس کی ابتدا ہوئی اور تا قیامت تک ہمارے مذہب کا پرچم ہمیشہ بلند رہے گا، کیونکہ اس پرچم کو سنبھالنے والا خود رب العالمین ہے۔ اللہ تبارک و تعالی کا یہ منشا والا مذہب ہے، اس کی مرضی والا اور اس کا پسندیدہ مذہب ہے۔ اب آپ دیکھیے، اس مذہب کے لیے اب ہم تو اس مذہب میں اور دنیا میں آئے ہوئے بہت 20 سال، 25 سال، 15 سال، پھر 30 سال، بہت بولے تو ضعیف ہو گئے تو 60 سال، 70 سال ہو گئے ہم اس دنیا میں آئے ہوئے اور یہ مذہب ہمارا ہوا۔ مگر اس سے پہلے جنہوں نے اس مذہب کو ہم تک پہنچایا ہے اور ہم جو اللہ کے رسول کے نام لیوا بنے، انہوں نے اس مذہب کے لیے بہت محنتیں کی۔ اتنی محنتیں کیے، نہ انہوں نے اپنے گھر کے بارے میں سوچا، نہ انہوں نے اپنے بیوی کے بارے میں سوچا، نہ اپنے بچوں کے بارے میں سوچا۔ صرف ان کے سامنے اللہ کی مرضی اور رسول کی مرضی تھی۔ ایسے کرتے ہوئے جب ہم دنیا میں آئے تو وہاں پر وہ محنت کیے، اس کا نتیجہ یہاں ملا۔ وہ نتیجہ کیا ہے؟ جیسا ہی مسلمان کے گھر بچہ پیدا ہوتا ہے، اب وہ محنت کیے، اب نتیجہ یہاں ہے۔ کیا نتیجہ ہے؟ اس کے کان میں کہا جا رہا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ ابھی تو پیدا ہوا، یہ ماں باپ شادی ہوئی، بچہ پیدا ہوا، یہ کچھ محنت ہوئی ہی نہیں، نہ اسلام کے لیے کچھ محنت ہوئی، نہ دین کے لیے محنت ہوئی، کچھ محنت ہوئی ہی نہیں۔ بیٹھے بٹھائے ایسا پیدا ہوا، کلمہ اس کے کان میں پڑھا گیا، رسول اللہ کا نام اس کو بتایا گیا، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ اب دیکھیے کیسی محنتیں انہوں نے کی۔
وہ محنت کیے ہیں تو اب ہم اس سے انجان ہیں. ہماری خامی اور ہماری کمی یہی ہے کہ وہ محنت کیے ہم اس سے انجان ہیں. ذرا سا سوچے، تھوڑا سا اگر ہم غور کریں گے کہ اگر وہ لوگ بھی ہمارے ہی طرح اپنے عمل کے بارے میں سوچ لیتے، میں نماز پڑھ لیا میری خبر سنورنے والی ہے، میں دین کا کام کر لیا میری آخرت بننے والی ہے، ایسا اگر وہ لوگ سوچتے تو کیا کان میں ہمارے کلمہ پڑھا جاتا؟ نہیں. کیا وہ لوگ اپنی بیوی بچوں کے بارے میں سوچتے؟ کیا اپنے گھروں کے بارے میں اگر وہ لوگ سوچتے کیا آج ہم رسول کے نام لیوا بنتے؟ نہیں. تو وہ لوگ محنت کیے تو اب وہ محنت کو ختم کرنا نہیں ہے، یہ محنتیں تا قیامت تک جاری رکھنا ہے. جس طرح سے ان لوگوں نے، صحابہ نے، تابعین نے، اولیاء کرام نے محنتیں کی، وہ محنتیں ہمارے اوپر بھی لاگو ہے اور ہم اس بات کو نہیں سمجھ رہے. ایک دین، ہم نے دینداری کو، مذہب کو، اسلام کو اور قرآن کو، حدیث کو صرف ایک عہدے کے حوالے ہم کر دیے. حافظ صاحب قرآن سنانے والے، عالم صاحب حدیث جاننے والے، دین سمجھانے والے، یہ لوگ نمازی، لباس ان کے بدنوں پر لباس ہے تو انہوں مول صاحب، داڑھی ان کے اوپر ہے تو انہوں مول صاحب. تو ہم دینداری جو اپنے اوپر بھی لاگو ہے، قرآن کی تعلیم اپنے اوپر بھی لاگو ہے، حدیث کی تعلیم ہمارے اوپر بھی فرض ہے، مگر ہم کیا کیے، اس کو مول صاحبوں کے، اماموں کے اور عالموں کے حوالے کر دیے اور ہم اس سے بے فکر ہو گئے. یہ ہمارا کام نہیں ہے، یہ ان لوگوں کا کام ہے. یاد رکھے اللہ تبارک و تعالی یہ دین کی حفاظت کر رہا ہے، یہ اسلام کے پرچم کو ہمیشہ بلند رکھا ہے. تو اب ہمیں اس اسلام کو اور اس دین کو آگے قیامت تک پہنچانا یہ ہم پر فرض ہے. حضور فرما رہے ہیں دین کا علم حاصل کرنا، چاہے غریب ہو، امیر ہو، فقیر ہو، محتاج ہو، کوئی بھی ہو، ہر مسلمان مرد ہو یا پھر عورت ہو، ہر ایک کے اوپر فرض ہے. جس طرح نماز فرض ہے اسی طرح دین سیکھنا، دین کی تعلیم حاصل کرنا پھر فرض ہے. پھر جب دین سیکھ لیے تو پھر حضور فرما رہے ہیں جب دین سیکھے ہیں تو آگے اس کو سکھاؤ، یہ بھی فرض ہے. قرآن تم سیکھے ہو تو پھر قرآن کی تعلیم دو، یہ بھی تم پر فرض ہے. حدیث جانے ہو تو اس کو آگے تک پہنچاؤ، صرف اپنے اندر تک محدود نہ رکھو، یہ بھی تم پر فرض ہے. یہ تمام چیزوں کو کون دیکھے گا؟ اب دیکھیے تاریخ اسلام میں سب سے بڑا معرکہ ہوا، بہت بڑی جنگ ہوئی جس کا نام جنگ احد ہے. احد ایک پہاڑ ہے اور وہ پہاڑ کے سائے میں، دامن میں یہ جنگ چھڑی. قریش مکہ اور آقائے دو جہاں کے جانثار صحابہ، یہ حق اور باطل کا معرکہ تھا. کس بات سے یہ جنگ ہوئی؟ یہی بات سے کہ حضور دین کو پھیلا رہے تھے اور صحابہ دین سیکھ رہے تھے، مگر یہ لوگ اس میں شر پیدا کر رہے تھے، شرارت کر رہے تھے اور اس میں معرکہ ہوا. اور لوگوں، صحابہ کی ذات والا دیکھیے کیسی تھی کہ انہوں نے حق کے لیے نہ اپنے گھر والوں کا خیال کیا، نہ اپنے بیوی بچوں کا خیال کیا. جب بات حق پر آ گئی اپنی گردنوں کو کٹانے سے بھی گریز نہیں کیے. حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جنگ احد میں آپ کی شہادت واقع ہوئی. یہ ایسے جانثار صحابی تھے اور حضور کے خود چچا جان تھے.
بہت محبت کرتے تھے آقا ان سے، اور آقا سے بھی وہ بہت محبت کیا کرتے۔ انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے، ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے، جو ہم حدیثیں سن رہے ہیں، جو ہم قرآنی آیتیں سن رہے ہیں، جو ہمارے ہاتھ میں آج قرآن کا نسخہ ہے، انہی کی شہادتوں کا نتیجہ ہے۔ انہوں نے ہم تک قرآن پہنچایا، اور اب آج ہمارا یہ حال ہے، ہم قرآن سے انجان ہیں۔ ان کی محنتوں کو ہم رائگاں کر رہے ہیں، مگر رائگاں تو ہم ہمارے آخرت کو رائگاں کر رہے ہیں، ان کی محنتوں کا نتیجہ اللہ نے آخرت میں بہت بڑا رکھا ہے۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، جو آپ کے چچا عم رسول اللہ حضور کے چچا جان ہے، جب معراج کی شب آقا دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنت الفردوس میں پہنچے، تو وہاں پر انہوں نے دیکھا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ آپ کا استقبال کر رہے تھے۔ یہ مقام ہے، جنت الفردوس ان کو ملی ہے۔ پھر انہوں نے کیا بھی ویسا ہی کام۔ ہمارے پاس آج جنت میں جانے کے بڑے دعوے ہیں، مگر دین کے لیے ہمارے پاس محنت صفر ہے، زیرو ہے۔ اپنے لیے، دنیا کے لیے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنے گھر کے لیے ہم محنت کرنا چاہتے ہیں، اپنے بیوی بچوں کے لیے محنت کرنا چاہتے ہیں۔ اس سے کوئی انکار نہیں ہے، کرنا بھی چاہیے، مگر آخرت کے لیے محنت کب کریں گے؟ دینداری کے لیے محنت ہم کب کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالی جو دین کو ہمارے ہاتھوں میں دیا ہے، اب یہ دین کی حفاظت کس طرح سے ہوتی ہے؟ دین کی حفاظت، اب لوگوں میں اشاعت کرنا دین کی حفاظت نہیں ہے، لوگوں میں تبلیغ کرتے پھرنا، نماز کی دعوت دینا، نماز میں بلانا، یہ دین کی دعوت نہیں ہے۔ دین کی دعوت صحابہ سے سیکھنا ہے۔ کیا دین کی دعوت تھی؟ اپنے کردار و اخلاق کو سنوار لینا سب سے بڑے دین کی خدمت ہے۔ وہ کیسے ہوا؟ وہ کیسے؟ اپنے کردار کو ہم سنبھال لیے، اپنے کردار کو، اپنے اخلاق کو ہم سنوارے۔ جب سنور گئے اخلاق، تو یہ اخلاق سے دین کی خدمت ہوگی۔ لوگ حیران ہوں گے ہماری گفتگو کو دیکھ کر کہ کون ہے یہ، کیسا مسلمان ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، تمہارا مذہب کیا ہے؟ پوچھنے والے پوچھیں گے، اور ہم نے یہ پوچھنے کا موقع نہیں چھوڑا۔ یہاں دیکھیے ان کی دینداری کیسی تھی۔ اسی جنگ احد میں حضرت حنظلہ رضی اللہ عنہ کی بھی شہادت ہوئی۔ یہ بہت بڑے درجے کے صحابی رسول بھی تھے، ان کو غسیل الملائکہ کہا گیا۔ اب ان کا عمل دیکھیے کیا ہے۔ نئی شادی ہوئی، رات میں نکاح ہوا، اپنی زوجہ کے ساتھ وقت گزارے، اعلان ہوا جنگ کے لیے آؤ، کفار، مشرکین اور بہت سارے منافقین ہم پر حملہ کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ جنگ احد کا اعلان ہوا، آپ کیا کیے؟ اپنے بستر کو چھوڑ دیے، چھوڑ کر لبیک یا رسول اللہ کہتے ہوئے گھر کے باہر نکلے۔ یہ دین کی خدمت کے لیے، دین کو بچانے کے لیے، اسلام کے پرچم کو بلند رکھنے کے لیے۔ جاتے وقت ان کی زوجہ نے ان کے دامن کو پکڑ کر کہنے لگی، اے میرے سرتاج، رات کو ہی ہماری شادی ہوئی، میں نے آپ کے چہرے کو بھی نہیں دیکھا، نہ آپ نے میرے چہرے کو دیکھا۔ وہ چراغ کا زمانہ تھا، وہ لائٹ وغیرہ تو نہیں تھی، میں نے ٹھیک سے آپ کو دیکھا نہیں، نہ آپ نے مجھے ٹھیک سے دیکھا ہے۔ اب آپ جنگ کے لیے جا رہے ہیں تو آپ آئیں گے یا نہیں آئیں گے اس کا کوئی اندیشہ نہیں، میں کیسے زندگی گزاروں؟
تو جیسا انہوں نے دامن پکڑا، حنظلہ رضی اللہ عنہ تلوار نکالے، وہ دامن کو کٹ کر دیے، وہ دامن کو اس حصے کو کٹ کرتے ہی بیوی کے ہاتھ میں وہ دامن کا ٹکڑا آیا۔ کہا اگر میں بچ کر آ گیا تو مجھے جی بھر دیکھ لینا، اگر میں نہیں آیا کل قیامت میں اس دامن کے ٹکڑے کو قیامت میں لانا۔ شہداء، شہید جب انتقال کر جاتا ہے، جب شہید ہو جاتا ہے تو اس کو کفن نہیں دیا جاتا، اس کو اسی کے کپڑوں سمیت دفنایا جاتا ہے۔ تو میرے دامن کا ٹکڑا کٹا ہوا رہے گا۔ جب شہدائے احد کو کھڑا کیا جائے گا قیامت کے دن، اللہ تبارک و تعالی شہداء کی صفوں کو جب جمع کرے گا، وہاں جس کسی کا دامن کٹا ہوا رہے گا وہ تیرا شوہر حنظلہ ہوگا۔ یہ کہہ کر نکل گئے۔ یہ نہیں میرے کو ابھی تو شادی ہوئی، ابھی میرے واسطے چھوٹ ہے، ابھی 2 دن کے بعد جاؤں گا، 3 دن کے بعد جاؤں گا، یہ نہیں تھا۔ جیسا ہی حکم رسول آ گیا، جیسا ہی دین کا معاملہ آ گیا، انہوں نے لبیک کہا۔ دین کا معمول جیسا ہی آ جاتا وہ ہاتھ اٹھا کر لبیک کہتے تھے۔ آج ہمارے حالات اگر ان کو سامنے رکھ کر ہمارے حالات کو رکھیں گے تو بتائیے، یہ لوگ تو پہلے سے جنت کے مستحق ہیں، ان کو تو جنت کی سرٹیفکیٹ دی گئی، سند دی گئی کہ تم جنت میں جانے والے ہو، پھر بھی یہ محنتیں ہیں معمولی سی، ہمارے پاس کچھ محنت نہیں ہے، تو پھر ہم کیسے جنت میں جانے کا دعویٰ کر سکتے ہیں؟ ہم کہاں سے جنتی ہو سکتے ہیں جب جنت میں جانے والے لوگ ایسی محنتیں کر رہے ہیں؟ جیسا ہی جنگ چھڑی، حنظلہ رضی اللہ عنہ لڑے جواں مردی کے ساتھ، مجاہد بن کر لڑے، صفوں کو، منافقین کی صفوں کو چیر دیا آپ نے، شہید ہو گئے۔ جب جنگ ختم ہوئی، آقا دو جہاں بولنے لگے، آپ نے کہا کہ شہدائے احد کو جمع کیا جائے۔ جب جمع ہوئے، سارے لوگوں کو جب جمع کیا گیا تو گنتی کرنے کے بعد ایک جنے مس ہے، حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ کہنے لگے یا رسول اللہ حنظلہ نظر نہیں آ رہے۔ آقا فرمانے لگے اس واسطے نظر نہیں آ رہے، وہ جیسا اپنی زوجہ کے حقوق ادا کیے انہوں نے غسل نہیں کیا، لبیک یا رسول اللہ کہہ کر نکل گئے۔ اللہ تبارک و تعالی جیسا وہ شہید ہوئے، شہید کو غسل نہیں دیا جاتا، تو اللہ آسمانوں میں ان کی لاش مبارک کو اٹھا لیا، اٹھا کر ملائکہ سے ان کا غسل کرا رہا ہے۔ اسی لیے آپ کو غسیل الملائکہ کہتے ہیں۔ جیسا وہ آسمان سے نیچے اتر رہے ہیں، سارے لوگوں نے دیکھا، صحابہ نے دیکھا، حنظلہ رضی اللہ عنہ کی لاش مبارک نیچے آ رہی ہے، اور معلوم ہو رہا ہے آپ کے بالوں سے پانی کے خطرات ٹپک رہے تھے۔ یہ 2 ذات والا ہے، ہمارے سامنے ایک آئینہ ہے، اس آئینے میں ہم اپنے آپ کے چہرے کو دیکھنا ہے۔ آئینے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ آج میں کیسا ہوں، میری صورت کیسی ہے، میں کیسا نظر آ رہا ہوں۔ مسکرا کر دیکھ لیے میری مسکراہٹ کیسی ہے، میری آنکھیں کیسی ہے، میرے کان کیسے، میری ناک کیسی ہے۔ ایک آئینہ ایسا بھی ہمیں بنانا چاہیے جس کے اندر ہم اپنے اعمال کا جائزہ کر سکے۔ ایک آئینہ ہمیں ایسے بھی بنانے کی ضرورت ہے جس میں ہم اپنے نفس کا محاسبہ کرنا ہے۔ میری عادتیں ایسی ہے، کب بدلوں گا میں؟ ذرا سا چہرے پر پھنسی وغیرہ آ گئی، اب اس کے جانے کا ایک بے چینی ہے، میرے چہرے پر یہ کیسا آ گیا؟
ذرا سا بال ہمارے بڑھ گئے کٹنگ وغیرہ، اب بے چینی شروع ہے، میں جنگلی نظر آ رہا ہوں، میرے بال جہاں سے وہاں سے بڑھ گئے، اب میں جانا ہوں حجام کے پاس جانا ہے، کٹانا ہے۔ یہ سارے جسمانی اعتبارات سے ہم سوچتے ہیں۔ پسینہ آ گیا، پسینے میں لطف ہے، کام کر لیے، پسینہ آ گیا، اب ہم پانی نہائے بغیر نہیں رہتے، میرے کو پانی نہانا ہے۔ یہ دل کو ہم کب پانی نہلائیں گے؟ یہ دل کو کب غسل کرائیں گے؟ رمضان المبارک ہمارے پاس بہترین موقع آیا تھا دل کو غسل کرانے کا، دل کو صاف کرنے کا، دل کے کینہ کپٹ کو، حسد کو، دل کی برائیوں کو، گندگیوں کو صاف کرنے کا۔ ہم نے صاف کیا مگر پھر اسی گندگی میں ہم بیٹھ گئے۔ ایسا ہوا کہ ہم پانی نہانے کے لیے حمام میں گئے، پانی نہا لیے، پھر آئے موری کے حوالے ہو گئے۔ رمضان المبارک میں ہم نے دنیا داری کو گڈ بائے کر دیا، کہہ دیا کہ دنیا داری ہمارے پاس نہیں، ہر چیز کی برائی، ہر چیز برائی کو ہم نے چھوڑ دیا۔ نمازیں نہیں پڑھتے تھے، نمازیں ہم نے پڑھنے لگے، روزے رکھنے لگے، خوب عبادت کیے۔ رمضان گیا، جیسے جیسے رمضان جاتا گیا وہ جوش و خوش ختم ہوتا گیا، پھر اس کے بعد جیسا عید الفطر ادا کیے، بس ختم، اللہ حافظ۔ ہماری نمازیں خدا حافظ ہو گئی، ہمارے اعمال خدا حافظ ہو گئے، اور ہم بھی مسجد سے خدا حافظ ہو گئے۔ ایک وقت آئے گا دنیا سے بھی ہم خدا حافظ ہونے والے ہیں، جب یہی اعمال ہمارے کام آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید میں کس انداز سے کہہ رہا ہے، دیکھیے، وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ۔ والعصر کہا، عصر یعنی زمانے کو کہا، یہ سارے زمانے کی قسم، ان الانسان لفی خسر۔ پھر کہا انا کا لفظ یہاں پر لا کر اس بات کے اندر پختگی دیا، انا بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، انسان لفی خسر، سارے انسان خسارہ اٹھانے والے ہیں، گھاٹا کھانے والے ہیں، برباد ہونے والے ہیں۔ یہ کہا، زمانے کی قسم کھاتے ہوئے کہا۔ اب یہاں پر حضور کی ایک حدیث مبارکہ ہے، حضور فرماتے ہیں، اللہ فرماتا ہے لوگ زمانے کو گالیاں دیتے ہیں، کہتے ہیں زمانہ خراب ہے۔ حضور فرماتے ہیں اللہ کہتا ہے کہ زمانہ جب کہ میں خود ہوں۔ اب یہاں پر اس تفسیر میں کہا گیا والعصر، زمانے کی قسم، اللہ تبارک و تعالی یہاں پر زمانے کو لا کر، زمانے کی، یہ زمانے کی قسم نہیں، اپنے آپ کی قسم کھاتے ہوئے کہہ رہا ہے، خود میری ہی قسم کہہ رہا ہے۔ پھر کہہ رہا بے شک، اس بات میں کوئی شک نہیں، انسان لفی خسر، سارے انسان خسارہ اٹھانے والے ہیں، گھاٹے میں پڑنے والے ہیں، پریشان ہونے والے ہیں۔ پھر آگے فرمایا الا الذین آمنوا، سوائے ایمان والوں کے، سوائے مومنوں کے، سارے انسان خسارے میں ہیں، مگر یہ لوگ الگ ہیں، ایمان والوں کو اس میں شامل نہیں کیا گیا۔ سارے لوگ خسارہ اٹھائیں گے، ایمان والے نہیں۔ الا الذین آمنوا، ایمان والے، پھر وعملوا الصالحات، عمل صالح، نیک اعمال کرنے والے، اچھے عمل جو کرتے ہیں وہ کبھی خسارے میں نہیں آتے، وہ کبھی گھاٹا نہیں اٹھاتے۔ جو اچھے عمل کرتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، اچھی گفتگو کرتے ہیں، اچھا سوچتے ہیں، اچھے اخلاق استعمال کرتے ہیں، ایسے لوگ کبھی پریشان نہیں ہوتے، کبھی گھاٹے میں نہیں آتے، کبھی نقصان نہیں اٹھاتے۔ اب یہ جنگ احد میں یہ جو دین کی خدمت کرنے والے جانثار صحابہ تھے، انہوں نے ہم تک دین پہنچانے کے لیے اپنی جانوں کی فکر نہیں کیے، اپنے گھر بار کی فکر نہیں کیے۔ دیکھیے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت
آپ بھی جواں مردی سے لڑتے رہے۔ ہندا رضی اللہ عنہا ان کا نام ہے۔ یہ خواتین میں عورت صحابیہ رسول ہے، صحابیہ ہے۔ تو انہوں نے بعد میں اسلام لایا، پہلے یہ کافر تھی، مشرک تھی۔ ان کو مارنے کے لیے، ان کو شہید کرانے کے لیے ایک زبردست تیز نشانے والے زبردست تیر انداز کو انہوں نے روانہ کیا، تو وہ آپ کو گھات لگاتے ہوئے، آپ کا پیچھا کرتے ہوئے جیسا موقع دیکھا آپ کے پیٹ میں تیر چلایا، آر پار ہو گیا تیر، آپ کی شہادت وہیں واقع ہوئی۔ اب آپ دیکھیے انہوں نے دین کی خدمت کی نا، دین کی خدمت کرنے والے، اسلام کی حفاظت کرنے والے اور محافظ اسلام جو ہوتے ہیں نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایسا مقام عطا فرماتے ہیں۔ اب ان کا مقام کیا ہے؟ پہلے سے حضور کے چچا ہے، صحابی رسول بھی ہے، اب دنیا کو دکھانے کے لیے اللہ نے کیا کیا؟ جب صحابی رسول سارے شہدائے احد کو اللہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جمع کیا، جمع کر کے اب سب کی نماز جنازہ پڑھانے لگے۔ 70 لوگ گنتی میں آتے ہیں، 70 لوگوں کی نماز جنازہ ہوئی، ایک کے بعد ایک سب کو علیحدہ علیحدہ کر کے حضور نے نماز جنازہ پڑھائی۔ مگر اس میں خصوصیت کیا تھی؟ جب کبھی کسی صحابی کا، سب سے پہلے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا، تو حضور نے جیسا ہی ان کا جنازہ پڑھایا، ان کو ہٹایا نہیں، ان کے جنازے کو سامنے سے نہیں ہٹایا، ان کے جنازے کے سامنے ہی دوسرے جنازے کو لائے، پھر ان کی نماز جنازہ ہوئی، پھر اسی کے ساتھ پھر دوسرے صحابی رسول کی نماز جنازہ ہوئی، ایسے ہی 70 لوگوں کی نماز جنازہ ہوئی۔ اس گنتی کے حساب سے امیر حمزہ رضی اللہ عنہ کی 70 مرتبہ حضور نے نماز جنازہ ادا کی۔ 70 مرتبہ، یہ پوری تاریخ اسلام میں ایک واحد صحابی رسول ہے جن کو 70 مرتبہ نماز جنازہ جن کی پڑھائی گئی۔ دیکھیے یہ اسلام کے محافظ ہے، یہ لوگ اسلام کے دین کو سنبھالنے والے ہیں۔ پھر ان کا سب سے بڑا کام کیا تھا؟ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ۔ انہوں نے رسول کی اطاعت کی تھی، انہوں نے رسول کی اطاعت کو اللہ کی اطاعت سمجھا تھا۔ اللہ فرما رہا ہے رسول کی اطاعت کرو، جس نے رسول کی اطاعت کی بس فقط اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ جو اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے وہ رسول کی اطاعت کرے۔ طریقہ، ہر کام کا ایک طریقہ ہے، ہر جگہ کا ایک طریقہ ہے، ہر جگہ کا اصول ہے، ہر جگہ کا قانون ہے، اسی طرح اسلام کا بھی قانون ہے۔ اب جو عذاب جو دیا جا رہا ہے نا، وہ عذاب کئی کو ہے؟ یہ قانون فالو نہیں کرنے کی وجہ سے عذاب ہے وہ۔ اگر ہم یہ حکومت کے آرڈرز کو، قانون کو فالو نہیں کرے، کیا کرتے؟ جیل میں ڈال کے زبردست لکڑی سے دھلائی کر دیتے۔ اسی طرح جو دوزخ بنائی گئی، وہ دوزخ کیوں بنائی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ اللہ کے قانون کو جو فالو نہیں ہوگا، اس پر عمل نہیں کرے گا، رسول اللہ کے طریقے پر جو نہیں چلے گا، اب اس کی دھلائی کہاں ہے؟ دوزخ میں۔ دنیا سے ہم آخرت سمجھ سکتے ہیں، یہ دنیا میں ہمیں بھیجا گیا ہی آخرت سمجھنے کے لیے ہے۔ ہم دنیا سے دنیا ہی سمجھتے جا رہے ہیں، آخرت کا ہمیں کوئی اندیشہ نہیں، کوئی ٹھکانہ نہیں ہے۔ یاد رکھے، دینداری اور اسلام ہمارا مذہب، یہ ہمارے لیے ہماری جانوں سے بھی عزیز ہونا، ہماری جانوں سے بھی عزیز ہونا۔ کیسا ہونا؟ جب کبھی حدیث مبارکہ ہمارے سامنے پڑھی گئی، فوراً اس پر عمل کی نیت آ جانا۔ نیت کرنا تو ہمیں بعد میں ہے، سنتے ہیں ہم، ایک کان سے سننا دوسرے کان سے چھوڑ دینا، یہ ہمارے ماحول میں ہے، مگر سننا ہمیں، جب دین کی بات سنی جائے، جب قرآن سنا جائے، حدیث سنی جائے، تو اب ہماری نیت کیا ہونا ہے؟
میں اس پر عمل کروں گا. یہ نیت اگر ہمارے پاس آ گئی بس اس کے بعد عمل کا جذبہ اللہ تبارک و تعالیٰ خود پیدا فرماتا ہے. عمل کا جذبہ خود بخود پیدا ہوتا ہے. دیکھیے دینداری اور یہ اطاعت رسول کیا ہے. اطاعت رسول کیا ہے معلوم؟ سب سے پہلے اطاعت رسول جسم سے ہوتی. جسمانی اطاعت رسول کیا ہے؟ سب سے پہلے حضور کا لباس، یہ لباس رسول، اس سے اطاعت رسول ہوتی ہے. اور یہ اطاعت رسول سے اللہ کی اطاعت ہوتی ہے. پھر اس کے بعد اطاعت رسول اور ایک کیا ہے؟ ٹوپی. ٹوپی اطاعت رسول ہے. حضور ہمیشہ سر ڈھانک کر رکھتے تھے. گھر گئے سر پہ سے ٹوپی نکال دی. جس طرح ہر کلچر کا ایک طریقہ ہے، ہر ایک کمپنی کا ایک طریقہ ہے، ہر جگہ کے اصول ہے. دکان میں اگر ہمارا بچہ کام کر رہا ہے تو ہم اپنے پورے اصول و ضوابط اس کو سمجھاتے ہیں، اس کو پورا طریقہ سمجھاتے ہیں. کہاں جہاں کمپنی میں کام کر رہا ہے وہاں کا اس کو ڈریس پہنایا جاتا ہے. بغیر ڈریس کے اگر وہ چلا گیا کیا اس کو باہر ہکال دیا جاتا؟ اس سے کام نہیں لیا جاتا، کیونکہ اس نے کمپنی کے اصولوں پر فالو نہیں ہوا. ہر جگہ کا طریقہ ہمیں معلوم ہے، مگر ہمارے اسلام کا بھی ایک طریقہ ہے، ہماری عبادت کرنے کا بھی ایک طریقہ ہے، ہمارے مذہب پر عمل کا بھی ایک طریقہ ہے. وہ طریقہ اطاعت رسول ہے. طریقہ وہ اطاعت رسول ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جیسا رسول نے کیا ہے ویسا ہی ہمیں کرنا ہے. اس میں ایڈ کر کے، اس میں گنجائش کر کے ایسا نہیں ایسا ہو سکتا، یہ صوب نہیں چلتا. جس طرح رسول نے کیا، جس طرح صحابہ نے کیا، ویسا اگر ہم عمل لائیں گے اللہ کی بارگاہ میں، ویسی نماز اگر ہم ادا کریں گے تو ہمارا عمل قبول ہے. جب ہم اطمینان ہو کر سینہ ٹھوک کر کہہ سکتے ہیں کہ ہماری نماز اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئی. کیوں پہنچی؟ کیونکہ میں مکمل اطاعت رسول کو فالو کیا، کیونکہ میں مکمل رسول کی سنت پر عمل کیا. رسول کی سنت جس میں ہو اور اللہ ویسے عمل کو رد کر دے، یہ ہرگز نہیں ہو سکتا. یہی بات ہے دوستو، ہماری دعاؤں میں اور نمازوں میں، عبادتوں میں، مسجد کو آنے میں سب سے پہلے طریقہ محمد الرسول اللہ ہو، اطاعت ہو، پھر اس کے بعد عبادت کرو. وہ عبادت کا مزہ ہی الگ ہوتا ہے. یہی بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا گو ہو، یا الہ العالمین، ہم جو کچھ بھی کہتے ہیں سنتے ہیں مولا، سننے والوں کو بھی، کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرما. پروردگار تو بہتر ہدایت کرتا ہے، ہماری ہدایت فرما. تو بہتر نصیحت کرتا ہے، ہماری نصیحت فرما. تو بہتر حفاظت کرتا ہے، ہماری حفاظت فرما. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ المبین.